اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 7 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم توبہ و استغفار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم توبہ میں استقامت کا طریقہ اور انبیاء علیہم السلام و صالحین کا معمول، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی توبہ مقبول ہے جس پر انسان تمام عمر مضبوطی سے کاربند رہے۔ قرآن و سنت، آثار صحابہ اور اقوال صلحاء میں توبہ کو برقرار رکھنے کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، جو یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا جو توبہ کے بعد استقامت کا دامن تھامے رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ سنور گئے، اور انہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیا، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، اور ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ میں استقامت کی 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اصلاح زندگی۔ صدق دل سے توبہ کرنے کے بعد تائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، غفلت، فسق و فجور اور گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی اور رضا الہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔ توبہ کے بعد اگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ نمبر 2، تعلق باللہ۔ اللہ کے سوا ہر غیر سے منہ پھیر کر صرف اور صرف اسی کی طرف توجہ ہونا، اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کو مقصد حیات بنا لینا، توبہ کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خالق کائنات سے تعلق حبی استوار کیے بغیر توبہ پر استقامت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیفیت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کو اپنا شعار بنا لے۔ نمبر 3، اخلاص زندگی۔ اخلاص زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو دین اسلام کے سانچے میں ڈھال لے، اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر دل و جان سے اس سے محبت کرنے لگے، اور اس کی طرف یوں متوجہ ہو کہ اس کی عبادت میں منہمک ہو جائے، اور اس کے ساتھ تعلق اس طرح جوڑ لے کہ اسے یاد الہی کے سوا کسی اور چیز میں لذت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہونے کا یہی مفہوم محبت کے باب میں بیان کرتے ہوئے حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جسموں سے 7000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اپنے مقام قرب میں رکھا، اسی طرح جانوں کو دلوں سے 7000 سال پہلے پیدا فرما کر اپنے مقام محبت میں رکھا، اس کے ساتھ باطن کو جانوں سے 7000 سال پہلے پیدا فرمایا اور اپنے مقام وصال میں رکھا، اور ہر روز 360 مرتبے اپنے حسن کا جلوہ دکھایا، 360 بار اپنی نظر سے سرفراز کیا اور کلمہ محبت سنایا، اور 360 لطائف انس اس پر ظاہر کیے، حتیٰ کہ کائنات پر نگاہ فرمائی تو اپنے سے زیادہ کسی کو اس کا حل نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر باطن میں فخر و غرور پیدا ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے جسم، دل، جان اور باطن کا امتحان فرمایا اور ہر ایک کو آزمائش میں ڈال دیا۔ باطن کو جان میں قید کر دیا، جان کو دل میں اور دل کو جسم میں مقید کر دیا، پھر ان سب کو عقل سے مرکب کیا اور ایک کو منزل دے دی، دل کو قرب کی منزل، جسم کو نماز کی منزل، جان کو اپنی محبت کی منزل اور باطن کو اپنے وصال کی منزل دی۔ پھر انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور اپنے احکام بھیجے تو
ہر نبی علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں اسی مقام وصال کا متلاشی ہوا۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہوا کہ جسم اللہ کی عبادت کے لیے، دل اللہ کے قرب کے لیے، جان اللہ کی محبت کے لیے اور باطن اللہ کے وصال کے لیے خالص ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کا تعلق باللہ، وہ بندگان خدا جن کو اخلاص کی یہ دولت نصیب ہوتی ہے، وہ عشق الہی میں اس قدر مست و بے خود ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی کسی شے کی پرواہ نہیں رہتی۔ کوئی لالچ ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا، کوئی خوف ان کی گردنوں کو جھکا نہیں سکتا۔ ان کی کیفیت کا اندازہ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کی کیفیت تعلق باللہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ معرفت الہی میں بلند مقام پر فائز تھیں۔ قرب الہی کا جو شرف آپ کو نصیب ہوا وہ خال ہی کسی اور کو میسر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کے روز و شب اللہ کی بندگی میں گزرتے، حتیٰ کہ آپ غلامی کی زندگی میں بھی راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک رات آپ کا مالک اٹھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا لیکن رابعہ بصری علیہ رحمہ کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ ان کا مالک اندھیرے میں آگے گیا تو دیکھا حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ حجرے کے ایک کونے میں سجدہ ریز اللہ کے حضور رو رو کر عرض کر رہی ہیں، مولا دل تو چاہتا ہے کہ ہر وقت تیرے حضور سجدے میں پڑی رہوں، مگر کیا کروں، تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا کر مجبور کر دیا ہے۔ جب ادھر سے فرصت ملتی ہے تو تیری بارگاہ میں آنا نصیب ہوتا ہے، اس طرح حاضری میں دیر ہو جاتی ہے، کاش مجھے اپنی بندگی کے لیے آزاد کیا ہوتا۔ یہ بات سن کر حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کا مالک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور آپ علیہ رحمہ کو آزاد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حق تو یہ تھا کہ تو مالکہ ہوتی اور میں غلام ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے ہاں بندگی میں خالص ہونے کا معنی ہی کچھ اور ہے۔ 8 اعمال گناہوں کا کفارہ۔ توبہ میں استقامت کے بارے میں شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت سہل علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، 8 اعمال ایسے ہیں جو کیے جائیں تو امید ہے کہ وہ سب گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اور معافی مل جائے گی۔ ان میں سے 4 ظاہری اور 4 قلبی اعمال ہیں۔ اعضائے ظاہری کے اعمال یہ ہیں: 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا، پھر 70 بار استغفار کرنا اور یہ کلمہ 100 بار کہنا، سبحان اللہ عظیم و بحمدی، اللہ عظمت والا اور اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ اس کے بعد تائب کچھ صدقہ کر دے اور اس روز روزہ رکھے، کیونکہ رات کا صدقہ دن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور پوشیدہ صدقہ رات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ قلبی اعمال یہ ہیں: 1 تائب پورے اعتقاد سے خوب جم کر توبہ کرے، 2 گناہ دور کرنے کی سخت خواہش رکھے، 3 گناہ پر سزا سے بھی ڈرے اور 4 اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھے، پھر حسن ظن اور صدق یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر امید رکھے کہ وہ ضرور گناہ بخش دے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو گناہ سے توبہ کرے اور 7 برس تک استقامت رکھے وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔